40,000 فرشتوں کو رب نے گواہ بنایا، اس کا کون مقابلہ کرے گا دوستو؟ لوگ کہتے ہیں نہ گھر تھا، نہ پانی تھا، نہ فلاں تھا، نہ فلاں تھا، پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو۔ اور جس کی شادی کی خوشی میں اللہ شجرہ طوبہ کو حکم دے، شجرہ طوبہ ان حوروں اور غلمان پر یاقوت، موتیوں اور ہیرے جواہرات کی بارش کرو، چوتھے آسمان پر توجہ رکھنا، آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی نے لکھا حور و غلمان پر بارش ہوئی سیدہ کی نکاح کی اور سیدہ کی شادی کی بات کی خوشی میں، چوتھے آسمان پر اتنے موتی برسے کہ حوروں نے کئی طبق بھر لیے، فرمایا اتنے بھر لیے کہ قیامت تک جنت کی حوریں زہرا کی خوشی میں برسنے والے موتیوں کا ہدیہ دیتی رہے گی، قیامت آ جائے گی، ہدیہ کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ گھبرا تو نہیں ہے میری بات؟ اس کا کون مقابلہ؟ کائنات میں کمال ہے۔ ہم ڈھونڈتے ہیں نا، شادی کرنی ہے بیٹے کی، چلے رشتہ ڈھونڈ لیں، کسی کے ذمہ لگایا جناب ہمارا بیٹا جوان ہے، اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ لگا۔ ہمارے یہاں اچھا کیا ہوتا ہے ذرا غور کریں، کیسا اچھا ہوتا ہے؟ کسی اچھا کہتے ہیں، وہ کوئی مومن آیا، اس نے مثال دے رہا ہوں، کوئی مومن آیا، اس نے کہا جناب ایک بہت اچھا رشتہ ہے۔ کہا جی کیسا رشتہ ہے؟ کہا بچی دین پڑھی ہوئی ہے، چلو ماشاءاللہ ماشاءاللہ، قرآن پڑھی ہوئی ہے، پھر کہا ماشاءاللہ خوب رو ہے، ماشاءاللہ اچھا گھر ہے، نیک ہیں، دیندار ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پتہ نہیں تو سی ہون میری گل سمجھے، یہ تربیتی جملہ آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کوئی اور نہیں سمجھے۔ بچی دیندار ہے، قرآن پڑھی ہوئی ہے، دین کی عالمہ ہے، باپ نیک ہے، نماز اس گھر میں قضا نہیں ہوتی، یہ ساری باتیں ہم نے بتا دی۔ آگے سے جواب ملا کرتے کیا ہے؟ ہم نے کہا جی غریب گھر ہے، کرنی مولانا یہ رشتہ میرے سٹیٹس کا نہیں ہے، کچھ اور بات کی، یہ ہمارا معیار ہے۔ غور کرنا دوستو، یہ ہمارا معیار کیا ہونا چاہیے؟ کتنے ٹرک ملیں گے، کتنا رقبہ ملے گا، کتنی کوٹھیاں ہماری بہو کتنی کوٹھیاں لے کر آئیں گے؟ لعنت نہیں ہے اس مرد کی مردانہ پر۔ تجزیہ ہے بھائی، چھوڑو علی کو، تمہارا علی سے کیا تعلق ہے؟ جھوٹ بولتے ہو۔ بچی بیوی لانے کے لیے تمہیں اس کے گھر میں سے سامان چاہیے تو علی سے کیا تعلق ہے؟ علی تو وہ ہے جس کو رسول نے بلا کے کہا تھا یا علی تیرے پاس کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک میری تلوار ہے، ایک میرا گھوڑا ہے اور ایک میری ذرہ ہے۔ علی تلوار تجھے چاہیے اللہ کے دشمنوں کے خلاف لڑنے کے لیے، علی گھوڑا تجھے چاہیے دشمنوں تک پہنچنے کے لیے، لیکن علی ذرہ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول جنگی حملے سے حفاظت کے لیے مسکرا کر میرے آقا نے فرمایا علی تجھے ذرہ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی تجھ تک آئے نہ، جو آئے وہ بچ کے جائے نہ، جا فروخت کر۔ ناراض نہیں تھی، کوئی میری گل سمجھ آ رہی؟ او جی میں وڈا مولا تو منانا، کیا ماننے والے جھوٹے ہو؟ کیا تجھے نہیں چاہیے کہ تیری آنے والی نسل دیندار ہو؟ اور نہیں جی میں تو بڑا مولا والا،
کیا تبصرہ ہے؟ گھر میں لڑائی پڑ گئی، دیندار بچی لائی، سامان نہیں آیا، صبح شام تانے دیے جا رہے ہیں، جھوٹ بولتا ہے وہ شخص اور جھوٹ بولتی ہے وہ مزدور کہ میں کنیز زارا ہوں، اور جھوٹ بولتا ہے وہ شخص کہ میں غلام علی ہوں۔ جن کی نظر آنے والے کی سامان پر ہو، آنے والی کے کردار پر نہ ہو۔ میرا خیال ہے ناراض ہو گئی ہو، شاید موضوع بدلنا چاہتا چاہیے، کار چاہیے، گھر چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حسینیت زندہ حسینیت زندہ حسینیت زندہ جدیدیت مردہ جدیدیت مردہ آباد دشمنات اللہ بے شمار آباد بلند سلمان۔ اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ گل میری سمجھ آ رہی؟ اب وہ غریب نہ تھی جس کو بابا نے چمڑے کا بستر دیا، لوٹے دیے، تکیہ دیا، چادر دی، کہا جی بس یہی تھا۔ پتہ ہی نہیں ہے جاہلوں جن کی ماں ملیکۃ العرب ہو۔ مجھے نہیں سمجھ آتی اگر مال کی متلاشی ہوتی تو جس کے رشتے کے طے ہونے پر جنت کی حوروں کو جواہرات سے لادا گیا ہو، اسے ان چیزوں کی طلب نہ تھی۔ اس کے لیے یہی سب سے خوبصورت لمحہ تھا کہ اللہ نے معصومہ کے لیے معصوم کو چن لیا۔ 450 درہم میں، غور کرنا بھائی، مولا علی کی ذرا فروخت ہوئی، لا کر 450 درہم یا 480 درہم پیغمبر کے ہاتھ پہ رکھا اور سمجھائیے ان جاہلوں کو جو کہتے ہیں کہ بیٹی محمد کی تھی اور بیٹا فلاں کا تھا۔ نہیں، کمال علی یہ ہے، یہ کائنات کا واحد رشتہ ہے جس میں مرد کا وارث بھی محمد ہے اور زوجہ کا وارث بھی محمد ہے۔ 480 درہم پیغمبر نے 2 حصوں میں بانٹا، ایک سے سیدہ کا جہیز بنا۔ پیغمبر نے شریعت خالی بتائی نہیں ہے، شریعت دکھائی ہے، شریعت دکھائی ہے۔ پیغمبر جہیز بنا، دوسرے سے ولیمہ، اور اب جو لطف ہے نا ذرا غور کر، سیدہ زوجہ بنی ہے۔ زوجہ کون ہے؟ جس کو رسول نے فرمایا محافظہ ایمان شوہر، زوجہ شوہر کے ایمان کی محافظہ، شوہر کے ایمان کی حصہ دار۔ سیدہ تیری عظمت پہ مر جاؤں، کمال کا رب نے تجھے مقام دیا ہے۔ جو کل کا کل ایمان ہو اسے علی کہتے ہیں، جو کل ایمان کی حصہ دار بن جائے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا زندہ باد، مردہ باد، اللہ صلی علی محمد وآلہ۔ گھبرا تو نہیں ہے میری باتوں سے؟ اب سیدہ کی رخصتی کا میں ایک منظر سنا کے آگے، ماں نہیں ہے، مصطفیٰ ماں بن کے بھی اور باپ بن کے بیٹی کو رخصت کرے۔ کیا دوستو ہم باپ اپنی بیٹیوں کو ایسی رخصت کرتے ہیں جیسے مصطفیٰ نے زہرا کو کیا؟ اور بیٹی عام نہیں ہے، تمہیں جتنی بھی بیٹی پیاری ہو اتنی نہیں ہوگی جتنی مصطفیٰ کو زہرا پیاری تھی، اتنی نہیں ہوگی۔ یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں، یعنی وہ تھوڑی پیاری نہیں ہے کہ نبیوں کا سلطان جس کے استقبال میں کھڑا ہے تھوڑا پیار رخصت کرنے لگی۔ بیٹی زہرا بابا کا تحفہ لیتی جانا، غور کرنا بھائی، جاگنا، بابا کا تحفہ لیتی جانا۔ کیا تحفہ لے جاؤں بابا؟
بیٹی زہرا آج تک تیرا حکمران میں محمد تھا، اور اب تیرا نکاح ہو گیا ہے، اب تیرے حاکم کا نام علی ہے۔ میری بیٹی علی کے گھر جا رہی ہے، اسوہ ہے محمد کی رسالت کا، حصہ دار ہے اسوہ محمد کا۔ میری بیٹی کوئی ایسی فرمائش نہ کرنا جسے پورا کرنے کے لیے میرے علی کو مشکل سہنا پڑے۔ چلی سیدہ کی بارات۔ اب حیران ہوں گے دوستو، ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، وہ جناب یہ شادی ہے، کوئی ڈھول نہیں مارا، گانا نہیں گایا، سیرا نہیں باندھا، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی شادی ہے؟ تمہاری ساری کائنات کی شادیاں بھی اکٹھی ہو جائے نا، جتنی خوبصورتی زہرا اور علی کی شادی میں تھی کائنات میں تم نہیں دکھا سکتے ہو۔ یہ تھوڑی خوبصورتی ہے، آگے آگے بارات جا رہی ہے، سواری کی مہار مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے، پیچھے 70,000 فرشتے قرآن پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں۔ کوئی جاگدے بیٹھے ہو، گل میری سمجھ آئی؟ 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے جن کا مقابلہ سیدہ سے کراتے ایک فرشتہ بھی نہیں آیا ہوگا۔ 70,000 فرشتے قرآن پڑھتے ہوئے آئے، اور آپ حیران ہوں گے 3 دن تک سیدہ کے گھر کے چاروں طرف فرشتوں کا حصار رہا۔ اور اب جب سیدہ پہنچی تو پیغمبر نے ادھر بی بی کو بٹھایا، توجہ رکھنا بھائی، ادھر مولا علی کو بٹھایا۔ میں نے بہت سارے کلچروں میں دیکھا ہے، ادھر ہمارے اپنے پنجاب کے دولہا آتا ہے، اندر ساری نامحرم عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں، سر کے بال کھلے ہوتے ہیں، خوشی منا رہی ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جس پہ اللہ کے فرشتے لعنت کر رہے ہو۔ بچی کو بچے کے ساتھ بٹھایا گیا، رسول نے بھی دونوں کو بٹھایا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیا، دودھ لے ہو، لسی لے ہو، کیا لے ہو۔ محمد نے کیا کیا؟ توجہ رکھنا میرے بھائی، یہ رسمیں باپ کا کام ہے، اپنے گھر میں یہ سنت پیغمبر زندہ کرو۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منا کا معنی یہ ہے۔ فرمایا زہرا علی سے بہترین شوہر کوئی نہیں، علی زہرا سے بہترین زوجہ کوئی نہیں۔ پتہ نہیں تسی سو گئے ہو۔ زہرا علی سے بہترین شوہر کوئی نہیں، علی زہرا سے بہترین زوجہ کوئی نہیں۔ پھر ایک جملہ فرمایا، یا علی ہذہ ودیتی، علی یہ میری امانت ہے۔ میں ابھی تھوڑا آگے گزرنا چاہتا، علی یہ میری امانت ہے۔ سیدہ آ گئی علی کے گھر، اور کیسی مددگار ہے علی کی ذات۔ میں نے اس مجلس میں لفظ صدیقہ پہ یہ بات عرض کی تھی، صدیقہ کا معنی بتایا تھا، سیدہ صدیقۃ الکبریٰ ہے جی۔ اور صدیقہ کا معنی کیا ہے؟ کہ مصطفیٰ کی رسالت میں رسالت کی حفاظت کرنے والی، اور علی کی ولایت میں امامت کی حفاظت کرنے والی۔ توجہ رکھنا، کمال کی زندگی امیر المومنین کے گھر گزاری۔ لکھا ہے آپ کی علماء، علی چاہتے تو سب کچھ گھر لے آتا، لیکن اگر وہ گھر لاتے تو تمہیں کون سمجھاتا؟ اسلامی غزوات میں سے میرے جوانوں عزیزوں غور کرنا، جن کی ہو چکی ہے وہ تو اب معافی مانگنے والی بات ہے نا، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جن کی ہونی ہے ذرا ان کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، توجہ رکھنا، توجہ رکھنا۔ کیا انداز ہو سیدہ نے علی کے گھر، کیسے زندگی، کہاں سے آئی ہے زہرا؟ ماں ملیکۃ العرب، بابا رحمت اللہ علیہ جی، دادا عبد المطلب۔ علی کون ہے؟ بابا ابو طالب، ماں فاطمہ بنت اسد، دادا عبد المطلب۔ پاگل ہو گئے لوگ، یقین جانیے عقلیں کام نہیں کر رہی۔ کہ محمد نہ بستر تھا، نہ گھر تھا، نہ پاگلو
جس کے پیغمبر کے بابا کے فدیے کے طور پر 100 اونٹ حضرت ابو طالب نے ذبح کیے تھے، جس کے بابے کے فدیے میں 100 اونٹ ذبح کیے جا سکتے ہیں، وہ خالی تھا۔ لیکن کمال کیا ہے؟ سیرت کا کمال کیا ہے؟ ساری زندگی سیدہ نے علی کے گھر گزاری، ایسی سورہ دہر نہیں اتری، کھینچ کے آیت تطہیر کو اپنے ساتھ لے آنا اور ہے۔ رب نے جس کے مقدر میں تطہیر اتاری ہے وہ زہرا ہے، کوئی کردار تھا، روٹی مانگنے والا ایک آیا، ایک دے دیتے نا، لیکن کیسے پتہ چلتا کہ سخاوت کیا ہے، کریمی کیا ہے؟ سخی بہت آئے ہیں دنیا میں، کریم کوئی نہیں آیا ہے میرے بھائیوں۔ سخی اسے کہتے ہیں جو خود کھا کر دوسرے کو کھلائے، کریم اسے کہتے ہیں جو خود بھوکا رہ جائے دوسرے کو کھلانا۔ ناراض نہیں ہوگے میری باتوں سے؟ سورہ دار ایسے نہیں اتری ہے، پوری زندگی سیدہ نے علی کے گھر میں گزاری۔ جنگ خیبر اسلام کا سب سے بڑا غزوہ، خیبر، کئی دن لوگ پھنسے رہے، رولے پڑے رہے، جی جاتے تھے پلٹ آتے تھے، مسئلے بنے رہے، جاگتے بیٹھے ہو، مسئلے بنے رہے، آخر رسول کو کہنا پڑا تھک گئے ہو؟ نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا، رسول کو کہنا پڑا لَوْتِيَنَّ رَاجَتَ غَدًا، کل میں علم اسے دوں گا رجلن جو مرد ہوگا۔ تھوڑا ذہنوں کو معطر کرنا میرے بھائی، لَوْتِيَنَّ رَاجَتَ غَدًا، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ خالی مرد نہیں، کرار ہوگا، خالی کرار نہیں، غیر فرار ہوگا۔ یحب اللہ ورسولہ، یحب اللہ ورسولہ، اور وہ ایسا بے کمال ہوگا، وہ اللہ اور رسول کو چاہتا ہوگا، اللہ اور رسول اسے چاہتے ہیں۔ اسلام کا سب سے بڑا غزوہ، اور اس اعتبار سے بھی بہت بڑا تھا کہ اس میں وقت بھی اچھا خاصا لگا، اور اس اعتبار سے بھی بڑا تھا کہ مڈی ٹھیک لگ گئی۔ گھبرائے تھے نہیں بیٹھے بھائی، سب سے زیادہ مال غنیمت غزوہ خیبر میں سب سے زیادہ۔ پیغمبر کی ایک زوجہ کی روایت ہے، فرمایا کہ اس دن ہم نے جی بھر کے کھجوریں کھائیں۔ علی نے جنگ خیبر کو فتح کیا، مسلمانوں کے بچے درم و دینار سے کھیل رہے تھے۔ کوئی جاگتے بیٹھے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مقدمہ ذرا پکا باندھو نا تاکہ بات پہنچا سکوں۔ ہاں کھیلے بچے درم و دینار سے سکوں سے کھیل رہے تھے۔ شیعہ بیانی میں آپ دیکھیں کسی محلے میں کوئی بچہ سونے کے سکوں سے کھیل رہا ہے تو کیا حال ہوگا؟ سونے کے سکوں سے کھیل رہے تھے۔ لیکن کمال خانوادہ اہل بیت یہ ہے کہ علی کے گھر میں اس دن بھی فاقہ تھا۔ آئے امیر المومنین، غور کرنا میرے بھائی، اس روایت جو گھر جاتا ہے اور آگے سے زوجہ ناراض ہوتی ہے، تو بڑا دیندار ہے، تربیت کا نقصان ہے، تربیت کی کمی ہے۔ وگرنہ جو شوہر کے ایمان کی محافظہ ہوتی ہے وہ شوہر کے دین پہ خرچ کرنے پہ مسکرا کر سجدے ادا کرتی ہے، ناراض نہیں ہوتی ہے۔ بھائی میں تو تمہاری وکالت کر رہا ہوں نا، کیوں ناراض ہو؟ سیدہ کے گھر اس دن بھی فاقہ تھا۔ امیر المومنین آئے، بی بی مسکرا کے آگے بڑھی، السلام علیکہ یا ابا الحسن، ابا الحسن آپ پر میرا سلام ہو۔ علیکہ السلام یا بنت رسول اللہ، رسول اللہ کی بیٹی آپ پر بھی میرا سلام۔ اللہ نے آپ کو فتح دی ہے؟ ہاں، رب نے آپ کے بابا کو بھی فتح دی اور مجھے بھی فتح۔ اچھا یہ کمال کا ماحول ہوگا نا جب سید اور علی ایسی بات کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے بچے سو رہے ہیں، امیر المومنین بی بی سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے کے لیے گھر میں یا علی فاقہ ہے؟ شکر ادا کیا خدا،
علی نے شکر ادا کیا، علی نے شکر، گل میری سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ میں دینداروں میں بات کر رہا ہوں نا، غور کرنا دیندار کیسے بنا جاتا ہے، غور کرنا. شکر ادا کیا. کچھ لمحے توقف کے بعد سیدہ نے امیر المومنین سے پوچھا، یا علی جنگ اچھی ہوئی، دشمن مارے گئے؟ احوال پرسی کے بعد پوچھا مال غنیمت ملا مسلمانوں کو؟ فرمایا ملا. آپ کو بھی ملا؟ فرمایا مجھے بھی ملا. اچھا کوئی کیسی سچی گفتگو ہے میاں اور بیوی کے درمیان؟ پتہ نہیں ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، بندے مسئلے پوچھ رہے تھے، مولوی صاحب کوئی جائے ہو جی ہے جتھا بندہ کوڑی مار سکتا ہے، اور پھر مولوی صاحب بتا رہے تھے ہاں صحیح کہیں دی سلو کراؤنی ہوئے تو بلا تے جے بیگم نال ڈر لگدا ہوئے تے بلا ہی بندہ تھوڑا جا کو. کمال تربیت دیکھنا میرے بھائی، جہاں جھوٹ پہ بنیاد ہوتی ہے وہاں رشتوں کا معیار اور ہوتا ہے. یا علی جنگ فتح ہوئی ہو گئی، یا علی مال غنیمت؟ فرمایا بہت خوب ملا. آپ کو بھی ملا؟ فرمایا مجھے بھی ملا. اور یہ بات شوہر تب کر سکتا ہے جب زوجہ کا ایمان پکا ہو. توجہ چاہتا ہوں بھائی، زوجہ بے ایمان ہو تو بیچارہ گھر نہیں جاتا، کبھی نہیں کہے گا مسجد میں 100 روپیہ دے آیا ہو. اسی لیے کہہ اچھا انتخاب کرو، نیک انتخاب کرو. میرا خیال ہے ناراض ہو چلیو میں بات ختم کر رہا تھا. یا علی آپ کو بھی ملا؟ مجھے بھی ملا. یا علی میں نے سنا ہے، مجھے حسنین نے بتایا کہ مدینے کے بچے درہم و دینار سے کھیل رہے تھے. فرمایا بالکل ایسے ہی ہوگا، ملے ہیں درہم و دینار. مولا پھر آپ تو خالی ہاتھ نہیں آئے؟ مولا آپ تو خالی؟ فرمایا ہاں. مولا پھر سنائیے نا. کہا بنت پیغمبر توجہ کتنی صداقت پہ مبنی ہے، ادھر صدیقۃ الکبریٰ ہے ادھر صدیق اکبر ہے. توجہ چاہتا ہوں، صدیقۃ الکبریٰ کی گفتگو جاری ہے صدیق اکبر سے. غور کرنا میرے بھائیو، اس لیے میرے مولا نے فرمایا تھا دنیا والوں خیال کرنا صدیق اکبر بھی میں علی ہوں، فاروق اعظم بھی میں علی ہوں. توجہ فرما رہے میری گزارش. یا علی آپ کو بھی ملا؟ فرمایا مجھے. یا علی کہاں کیا؟ فرمایا بنت پیغمبر جب میں خیبر سے چلا تو میرے پاس تھا، جب مقام قباء پر آیا، یہ وہ جگہ تھی جہاں پیغمبر نے شہداء کی فیملیوں کے لیے مکان کالونیاں بنائی تھی. فرمایا میں دیکھتا رہا کہ لوگ آتے اپنے بچوں کو اٹھا کے گزر جاتے اور یتیم ہر کسی سے پوچھتے علی نہیں آیا، علی نہیں آئے. کہا بنت پیغمبر جب میں آیا تو یتیم دوڑے، میں نے اپنی بوریوں کے منہ کھول دیے، جو کچھ میرے پاس تھا میں نے مدینے کے یتیموں میں بانٹ دیا، خود گھر چلے آئے. اب کمال سیدہ کیا ہے؟ مصلی بچھایا سجدہ ادا کیا اور سر اٹھایا تو کہہ رہی تھی میرے رب تیرا شکر ادا کرتی ہے زہرا، تو نے مجھے علی جیسا یتیم پرور شوہر تھا. اللہ کمال کی زندگی ہے. ایک جملہ اور سنا دوں اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے. وقت تو ظاہراً میرا ختم ہو چکا ہے، 55 منٹ گزر چکے ہیں اور میرا خیال مجھے مصائب پڑھنا چاہیے، لیکن ایک جملہ اور سنا. ایک جملہ، ناراض تو نہیں بیٹھے بھائی؟ اب سب آمادہ بیٹھے تو مل کے سیدہ کی ذات پہ بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. شہید محراب بیت اللہ دستغیب علیہ الرحمن. فاطمہ فاطمہ ہے کیا؟ فرماتے ہیں سیدہ مریض ہو گئی، بیمار ہوئی، افاقہ ہوا، امیر المومنین پاس. بنت پیغمبر آج کچھ مانگیے. اس کا مطلب یہ تھا کہ سیدہ نے بابا کی وصیت کو اس انداز میں اپنے پلو سے باندھا تھا کہ ابھی تک کچھ ایسا نہ مانگا تھا کہ امیر المومنین نے کہا مانگیے. یا علی مجھے کسی شے کی ضرورت مانگیے نہیں، اصرار بڑا مولا.
سیدہ نے فرمایا اگر آپ کا حکم ہے تو ایک انار لے آجائے۔ ذرا جا کے سننا بھائی میری گل، ایک انار لے آئے۔ امیر المومنین گئے، انار خریدا، لے کے پڑھ لے۔ جب گزر رہے تھے نا راستے سے، توجہ رکھنا، گزر رہے تھے نا، ایک ایڑیاں رگڑتے ہوئے شخص دیکھا، کرا رہا ہے بیماری سے، درد سے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ یہ سزاوار نہیں تھا علی کے لیے، جو گھر کے دروازے پر آئے ہوئے ایک کو 5 روٹیاں دیں، وہ ایڑیاں رگڑی ہوئے کو کیسے چھوڑ کے آ سکتا؟ پاس میں فرماتے ہیں کوئی کیسی گزر رہی ہے؟ کہنے لگا جو موت کا مسافر ہو کیسی گزرے گی؟ امیر المومنین نے فرمایا کوئی حاجت؟ کہنے لگا مجھے حکیم نے کہا تھا کہ ایک انار تجھے مل جاتا تو شفا تجھے مل جاتی۔ امیر المومنین نے کوئی پریشانی نہیں، کوئی پریشانی نہیں، انار کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا کھلایا، ایڑیاں رگڑتا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ فرمایا کوئی اور حاجت؟ کہنے لگا وہ آدھا بقیہ بھی کھلا دو نا تو میں چلنے پھرنے لگ جائے۔ صاحب کتاب نے تو یہ لکھا ہے کہ انار کھاتا گیا اور شفا مل گئی، لیکن میں کہا کرتا ہوں نہیں، شفا انار کی وجہ سے نہیں ملی، شفا کا سبب انار نہیں ہے، وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے انار کھلایا۔ کیا عزت ہے سیدہ کی اور کیا عظمت ہے قرآن۔ علی چلے، کچھ نادانوں سے سنا کہ او مولا پریشان کی گئے، کیوں پاگلوں جیسی باتیں؟ علی پریشان قطعاً نہیں، پریشان وہ ہوتا جسے زندگی کے ساتھی پہ اعتماد نہ ہوتا۔ علی کو یقین تھا کہ سیدہ اتنا انار کھا کے کچھ نہیں ہوگی جتنا اس کو رب کی رضا پہ خرچ کرنے میں راضی ہو جائے گی۔ داخل ہوئے نا دروازے سے گھر کے اندر، اب اندر کا منظر کیا ہے؟ حسنین کی اماں مصلی پہ ہے اور سامنے اناروں کا تشت پڑا۔ آگے بڑھے، آگے بڑھے، بس یہیں پر ختم ہے۔ آگے بڑھے، سیدہ یہ انار کہاں سے آئے؟ عرض کی علی آپ کا نوکر ہے، یہی الفاظ آپ کا نوکر ہے۔ مسکرائے مولا، فرمایا سیدہ دختر پیغمبر مادر حسنین یہ انار دنیا کے نہیں ہے اور یہ نوکر بھی دنیا کا نہیں ہے۔ یا علی یہ کہاں سے آئے؟ کہ بنت پیغمبر یہ جنت سے آئے ہیں اور لانے والا جبریل تھا۔ اچھا یا علی جو آپ لینے گئے تھے وہ؟ فرمایا میں نے اس کی رضا پہ خرچ کیا، وہ میرے عمل پہ راضی ہو کر جنت سے انار بھیجتا ہے۔